سے ارکان ہیں جو حج کے دوران ادا کیے جاتے ہیں۔ تو لفظ مناسک جو ہے وہ منسکن کی جمع ہے، جس کے معنی ہے قربانی کا وقت یا قربانی کی جگہ۔ 8 سے 13 ذی الحجہ کے دوران ہر سال حجاج کرام جو ہیں وہ مناسک حج مقررہ مقامات پر ادا کرتے ہیں اور قربانی بھی کی جاتی ہے۔ تو اسلام میں قربانی جو ہے وہ قربانی کی شکل میں لوگ اپنی خواہشات کی قربانی پیش کرنے کی تعلیم دی ہے اسلام نے۔ تو قربانی کا اصل مقصد جو ہے وہ تقویٰ ہے، اور اگر یہ خواہشات جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ہدایات کے تابع نہ ہوں تو محض جانوروں کی گردن کاٹنے سے اللہ تعالیٰ کو کوئی غرض نہیں، یعنی پھر اس قربانی کا کوئی مقصد نہیں ہوگا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ۔ ترجمہ، اللہ تعالیٰ تک نہ تو ان کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ خون، بلکہ اس تک تمہاری پرہیزگاری پہنچتی ہے۔ اب یہاں پر حج کے فرائض اور اس کے واجبات ہیں۔ حج میں کون کون سی چیزیں فرض ہیں؟ حج میں 3 چیزیں فرض ہیں، جیسے حج کے دوران نیت کرنا، احرام باندھنا، تلبیہ پڑھنا، وقوف عرفہ اور طواف زیارت کرنا۔ یہ چیزیں فرض ہیں۔ تو فرض سے مراد کیا ہے کہ اگر ان میں سے کوئی ایک فرض بھی نہیں ادا ہوتا یا چھوٹ جاتا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ حج ادا نہیں ہوا۔ یہ چیز لازم اور ملزوم ہے۔ نیت کرنا، سب سے پہلے حاجی حج کے لیے نیت کرتا ہے۔ احرام باندھنا، احرام جو ہے وہ مردوں کے لیے 2 انسلی چادروں پر مشتمل ہوتا ہے، اور خواتین کے لیے بالوں کو ڈھانپنا، سر سے لے کر پاؤں تک 70 یعنی ڈھانپا ہوا ہو، سوائے چہرے اور ہاتھوں کے۔ تلبیہ پڑھنا، حج کے دوران جو ہے وہ حاجی کثرت سے درود پڑھتا ہے، اور وہ درود ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک۔ دوسرے نمبر پر وقوف عرفہ۔ وقوف کا مطلب ٹھہرنا ہے، اور عرفہ سے مراد عرفات کے میدان میں۔ وقوف عرفات حج کا سب سے اہم رکن ہے اور یہ فرض ہے۔ 9 ذی الحجہ کو حاجی میدان عرفات میں جمع ہوتے ہیں، اللہ سے حاجی دعائیں مانگتے ہیں۔ یہیں پر امام جو ہے امام خطبہ دیتے ہیں، خطبہ حج دیتے ہیں، اور پھر مسجد نبوی میں ظہر اور عصر کی نمازیں اکٹھی ادا کی جاتی ہیں۔ نمبر 3 پہ طواف زیارت۔ طواف کہتے ہیں، طواف سے مراد بیت اللہ کے گرد 7 چکر لگانے کو طواف کہتے ہیں۔ اور وقوف عرفات کے بعد 10 ذی الحجہ کو قربانی اور حلق کروانے کے بعد جو ہے طواف زیارت کی جاتی ہے۔ اس کے بعد ہیں جی حج کے واجبات۔ حج کے واجبات میں جو چیز شامل ہیں وہ مینا میں قیام کرنا، رمی کرنا، سعی کرنا، حلق کرنا، قربانی کرنا، مزدلفہ میں رات کا قیام اور طواف وداع کرنا حج کے واجبات میں شامل ہیں۔ سب سے پہلے آ جاتا ہے مینا میں قیام۔ ذی الحج کی 8 تاریخ کو حاجی رات کو مینا میں قیام کے مقام پر قیام کرتے ہیں، اور 9 ذی الحج کو یہیں سے میدان عرفات جاتے ہیں۔ قربانی بھی مینا کے مقام پر کی جاتی ہے، اور 3 دن تک یہاں قیام کیا جاتا ہے۔ 12 ذی الحج تک یہاں پر قیام کرنا جو ہے وہ واجب ہے۔ رمی اور جمرات کرنا، یعنی شیطان کو جو کنکریاں ماری جاتی ہیں۔ مینا میں 3 ستون نصب ہیں جنہیں جمرات کہتے ہیں، اور حاجی 10، 11، 12 ذی الحجہ کو باری باری ان شیطانوں کو ساتھ ساتھ کنکریاں مارتے ہیں۔ اس کے بعد ہے سعی کرنا۔ 10 ذی الحجہ کو صفا اور مروہ کے درمیان جو ہے وہ سعی کی جاتی ہے، یعنی پیدل دوڑتے ہوئے 7 چکر لگائے جاتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد ہے حلق کرنا، بال منڈوانا یا ترشوانا۔ حاجی جو ہے وہ 10 ذی الحجہ کو بال منڈواتے ہیں، اور پھر اس کے بعد یعنی حلق کرتے ہیں اور قربانی بھی کرتے ہیں۔ مزدلفہ میں رات کا قیام۔ میدان عرفات سے واپسی پر حاجی 10 ذی الحج کی جو شب ہے وہ مزدلفہ میں گزارتے ہیں، اور مغرب اور عشاء کی نمازیں جو ہیں وہ اکٹھی پڑھی جاتی ہیں۔ 10 ذی الحج کی نماز فجر تک مزدلفہ میں جو ہے وہ قیام کیا جاتا ہے، اور طواف وداع کرنا یعنی وطن واپسی پر جو طواف کیا جاتا ہے وہ طواف وداع کہلاتا ہے، اور یہ حج کے واجبات میں شامل ہے۔ نیکسٹ ویڈیو آپ نے غور سے دیکھنی ہے۔ لیکچر کا باقی حصہ جو ہے وہ اس میں نے اپلوڈ کیا ہے۔ نیکسٹ ٹاپک ہمارا حج کی عالمگیریت ہے۔ مسلمانوں کے لیے حج ایک ایسا عالمی اور روحانی اجتماع ہے کہ اس کی
مثال پوری دنیا میں نہیں ملتی۔ یہ مسلمانوں کی یکجہتی اور اتحاد کی علامت ہے اور مناسک حج کی ادائیگی کے دوران مسلمان اخوت، مساوات، یکجہتی اور باہمی اتحاد کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور یہ روح پرور عالم جو ہیں مناظر جو ہیں وہ اسلام کے رعب اور دبدبے اور قوت کی علامت ہے۔ اسلامی عبادات میں حج ایک اہم عبادت ہے کیونکہ اس موقع پر دنیا بھر کے مسلمانوں کا اجتماع ہوتا ہے۔ رنگ اور نسل، علاقائی اور لسانی نسبتوں سے یکسر نظر انداز کر کے مسلمان ایک ہی لباس میں اور ایک ہی پکار کے ساتھ بارگاہ خداوندی میں حاضر ہوتے ہیں، جو مساوات اور اجتماعیت کی ایک اعلیٰ مثال ہے۔ حج کے ذریعے پوری دنیا کے مسلمانوں میں اخوت اور بھائی چارے کا عملی نمونہ سامنے آتا ہے۔ حج میں جو حجاج اکرام ہیں ان کو سادگی کی تربیت ملتی ہے، کیونکہ انصلہ لباس ہوتا ہے اور خوشبو سے بھی پرہیز کرنا ہوتا ہے، تو خواہ وہ کتنا ہی امیر شخص کیوں نہ ہو، وہ ایک ہی لباس میں ملبوس ہوتا ہے۔ احرام کا لباس شاہ و گدا کی تمیز کو، یعنی امیر اور غریب کی تمیز کو ختم کر دیتا ہے اور سب ایک ہی خالق کے بندے دکھائی دیتے ہیں۔ حج میں تینوں عبادات شامل ہوتی ہیں: بدنی، مالی، روحانی عبادات۔ حج کے دوران مسلمانوں کو نظم و نسق کی بہت تربیت ملتی ہے، یعنی اتنا زیادہ ہجوم ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی حجاج کرام جو ہیں وہ اپنے تمام مناسک نہایت ہی آرام و سکون کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ حج کے موقع پر مختلف اسلامی تنظیموں کو مل بیٹھنے کا موقع ملتا ہے اور اسلام اور مسلمانوں کے بہت زیادہ مسائل، جتنے بھی مسائل ہیں ان کے اوپر تبادلہ خیال ہوتا ہے، نیز مستقبل کے لیے بھی لائے عمل جو ہے وہ مرتب کیا جاتا ہے۔ حج کے عظیم اجتماع کو عالمی میڈیا کوریج دیتا ہے، جسے پوری دنیا میں جو ہے وہ نشر کیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے یہ عظیم اجتماع اسلام کی اشاعت کا ذریعہ ہے۔ دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے یہ اتحاد اور یگانگت کی علامت ہے کہ دنیا کے کونے کونے سے مختلف رنگوں، زبانوں اور نسلوں کے افراد مل جل کر رہتے ہیں اور مناسک حج ادا کرتے ہیں۔ اسی طرح سے دنیا بھر کے مسلمانوں کو احساس ہوتا ہے کہ ہم ایک ملت ہیں۔ بیت اللہ شریف تمام مسلمانوں کا مرکز ہے اور دنیا بھر کے مسلمان سال میں ایک مرتبہ اس مرکز میں جمع ہوتے ہیں، اور یہ مسلمانوں کا ایک مرکز پر جمع ہونا ان کی وحدت کی علامت ہے۔ حج جو ہے وہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کی بجا آوری کا بہترین ذریعہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 اشخاص اللہ کے مہمان ہوتے ہیں: جہاد کرنے والا، حج کرنے والا اور عمرہ کرنے والا۔ امید کرتی ہوں کہ آج آپ کو اس سبق کی اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ میں نے جو چیزیں آپ کے ساتھ تفصیلی یہاں بیان کی ہیں آپ نے ان کو غور سے جو ہے وہ سننا ہے اور پھر اپنے یہ مفصل سوالات جو ہیں وہ ان کو شامل کرنا ہے۔ مشقی سوالات میں سب سے پہلے اس کے مفصل سوالات ہیں: حج کی فضیلت اور اس کی فرضیت اسلامی تعلیمات کی روشنی میں بیان کریں، مناسک حج بیان کریں اور حج کی عالمگیریت بیان کریں۔ یہ تمام ٹاپک جو ہیں وہ بریفلی میں آپ کو اپنے اس لیکچر میں بیان کر چکی ہوں۔ اس کے بعد ہے درج ذیل سوالات کے مختصر جوابات دیں، حج کے لغوی اور اصطلاحی معنی اور حج کی فرضیت کے بارے میں کوئی ایک قرآنی آیت یا ترجمہ لکھیں۔ مرتد کسے کہتے ہیں وہ بھی آپ کی بک کے اندر جو ہے وہ موجود ہے۔ جو شخص حج کی استطاعت رکھتے ہوئے حج نہ کریں اس کے لیے حدیث مبارکہ میں کیا وعید آئی گئی ہے، اور حج کس طرح سے مسلمانوں کی وحدت کی علامت ہے، یعنی مسلمانوں کا ایک مرکز پر متحد ہونا جو ہے وہ مسلمانوں کی وحدت کی علامت ہے۔ صاحب استطاعت سے کیا مراد ہے؟ تو صاحب استطاعت وہ شخص ہے جو مالی اور بدنی لحاظ سے حج کے اخراجات کو برداشت کر سکے اور حج پہ جانے سے پہلے اپنے گھر والوں کے لیے ضروری وسائل چھوڑ جائیں، یعنی اتنا پیسہ چھوڑ کے جائیں کہ اس کی غیر موجودگی میں وہ اسے استعمال کریں۔ اس کے بعد ہیں جی یہ اس کے آبجیکٹیوز، یہ آبجیکٹیوز بھی آپ نے کرنے ہیں، اور امید کرتی ہوں کہ آپ جو ہیں وہ جتنا میرا لیکچر ہے اس میں جو میں نے ذی الحج کی فضیلت بیان کی ہے اس سے آپ نے مستفید ہوئی ہوں گی، اور امید کرتی ہوں کہ آپ نے جو ہے وہ روزوں کا اہتمام کرنا ہے اور روزے رکھنے ہیں، خاص طور پر 9 ذی الحج کا روزہ تو آپ بچوں نے ضروری رکھنا ہے، اور اپنے گھروں میں ذکر اذکار کرنے کا اور تکبیرات پڑھنے کا ماحول بنائیں، کیونکہ ان ایام میں کیا جانے والا ہر عمل جو ہے وہ بہت ہی زیادہ پسند کیا جاتا ہے۔ اللہ حافظ۔